بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی کا معلم حصہ اول ہے الدرس السادس، چھٹا سبق ہے جملہ اسمیہ کے بارے میں۔ اس کے دوسرے حصے میں خوش آمدید۔ پہلے پارٹ کے اندر ہم نے جملہ اسمیہ کے کچھ احکام پڑھے تھے، آج کے اس حصے کے اندر بھی جملہ اسمیہ کے کچھ احکام کے بارے میں پڑھیں گے۔ دیکھیں جو دوسری تنبیہ ہے وہ حضرت فرما رہے ہیں کہ فارسی میں است، اند وغیرہ اور اردو میں ہے، ہیں وغیرہ کلمات ربط ہیں، اس طرح عربی میں کوئی لفظ نہیں ہے۔ دیکھیں جو جملہ ہوتا ہے نا، اس کے جملے کے اجزاء ہوتے ہیں، جس طریقے سے ہم نے آپ کو یہاں پہ بتایا تھا کہ جملہ اسمیہ ہے، اس کے دو جز ہوتے ہیں، ایک پہلا جز اور دوسرا جز۔ تو یہ جو دو جز ہیں یہ اسی طریقے سے اردو ہے، اردو کے اندر بھی ایسے ہی ہے، ہر زبان کے اندر جہاں پر بھی جملہ ہوگا وہ جملہ کہتے ہی اس کو ہیں جو مختلف الفاظ سے مل کر بنتا ہے۔ اب یہ جو مختلف الفاظ ہوتے ہیں، ان الفاظ کو آپس میں جوڑنے والے کچھ الفاظ ہوتے ہیں جن کو کلمات ربط کہا جاتا ہے۔ ربط کا مطلب ہوتا ہے ملانا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ زید کھڑا ہے، اب دیکھیں یہاں پہ دو لفظ ہیں، ایک ہے زید اور دوسرا ہے کھڑا۔ ان دونوں لفظوں کو آپس میں جس لفظ نے ملایا ہے وہ ہے۔ اب یہ جو ہے اس کو ہم کہیں گے کہ ربط کا کلمہ۔ اسی طریقے سے جو فارسی ہے، فارسی کے اندر بھی لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ است یہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اند یہ جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن جو عربی ہے، عربی کے اندر کلمات ربط کے لیے کوئی الگ سے لفظ نہیں ہوتا، جس طریقے سے اردو میں ہوتا ہے، جس طریقے سے فارسی میں ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو کلام سے ہی سمجھنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر جو ہے نا زید عالم، تو یہ فرمانا ہے کہ جو ربط والا معنی یہ جملے میں خود ہی پیدا ہو جاتے ہیں۔ زید عالم، زید کھڑا۔ اب یہ دیکھیں دو لفظ ہیں، اب اس میں جو ربط والا کلمہ ہے وہ کوئی الگ سے لفظ نہیں ہے، بس آپ نے اسی سے ہی اس ربط والے کلمے کو سمجھنا ہے۔ اب جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے، کہ زید عالم ہے، تو خلاصہ کہنے کا یہ ہے کہ آپ کلمات ربط کے حوالے سے جملہ اسمیہ میں پریشان نہ ہوں۔ جملہ اسمیہ میں ربط کے لیے کوئی الگ سے کلمہ یہ استعمال نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 3، جو تیسری تنبیہ ہے، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جملہ اسمیہ کا جو پہلا جز ہے اسے مبتدا کہتے ہیں اور دوسرا جز ہے اسے خبر کہتے ہیں۔ چوتھی تنبیہ دیکھیں، عموماً مبتدا اور خبر مرفوع حالت رفع میں ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 3 حالتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے حالت رفع، اس میں ہوتا یہ کہ ضمہ ہوتا ہے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگرچہ حالت رفع کی اور بھی قسمیں ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری حالت ہوتی ہے حالت نصب، اس میں عام طور پر فتح یعنی زبر، یہ 2 زبر ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو تیسری حالت ہوتی ہے اسم کی، وہ ہوتی ہے حالت جر، اس میں اسم کے آخر میں زیر یعنی کسرہ آتا ہے، کبھی ایک آتا ہے کبھی 2 زیر آتی ہیں۔ تو یہ جو جملہ اسمیہ ہے اس کے جو دونوں جز ہیں، مبتدا بھی اور خبر بھی، ان کے اوپر حالت رفع ہوتی ہے، یعنی ان کے اوپر ضمہ آتا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ مبتدا اور خبر مرفوع یعنی حالت رفع میں ہوتے ہیں۔ 4 ہو گئے۔ نمبر 5، صفت کی طرح خبر بھی واحد، تثنیہ، جمع اور تذکیر و تانیث میں اپنے مبتدا کے مطابق ہوتی ہے۔ دیکھیں ہم نے صفت کے بارے میں پڑھا تھا کہ صفت اور موصوف میں مطابقت ہونا یہ ضروری ہے۔ اب مطابقت کے اندر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ وحدت میں مطابقت ہوتی ہے، یعنی اگر موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد، صفت واحد ہے تو موصوف واحد۔ تثنیہ، اگر ایک تثنیہ ہے تو دوسرا بھی تثنیہ ہوگا، اگر ایک جمع ہے تو دوسرا بھی جمع ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر ایک مذکر ہے تو دوسرا بھی مذکر ہوگا، اگر ایک مؤنث ہے تو دوسرا بھی مؤنث ہوگا۔ جو ہم موصوف صفت کے اندر پڑھ چکے ہیں، یہی والی بات مبتدا اور خبر کے اندر بھی ہے کہ اگر مبتدا واحد ہے تو خبر بھی واحد ہوگی، اگر مبتدا تثنیہ ہے تو خبر بھی تثنیہ، اگر مبتدا جمع ہے تو خبر بھی جمع، اگر مبتدا یہ مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہوگی، اگر مبتدا یہ مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہوگی۔ البتہ اس میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ مبتدا غیر عاقل یعنی انسانوں کے علاوہ، فرشتوں کے علاوہ، اس کی جمع ہو غیر عاقل کی تو خبر عموماً واحد مؤنث ہوا کرتی ہے، واحد مؤنث خبر ہے۔ یہ کیسے آئے گی خبر، وہ اس کے بعد انشاءاللہ میں یہاں پہ مٹا کے کچھ یہاں پہ جو جملے ہیں کتاب کے اندر لکھے ہوئے ہیں اس میں مبتدا اور خبر کے دوران ان 5 کے اعتبار سے کس طریقے سے مطابقت ہو رہی ہے وہ ہم انشاءاللہ اس نقشے کے اندر سمجھتے ہیں۔ اب یہ کچھ جملے ہیں جو کتاب کے اندر لکھے ہوئے ہیں، ان جملوں کے اندر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس طریقے سے مطابقت ہو رہی ہے۔ دیکھیں پہلا جملہ ہے الرجل صادق۔ اب اس میں اگر آپ دیکھیں گے کہ جو الرجل ہے یہ مبتدا ہے، اب یہ رجل واحد ہے اور یہ مذکر ہے اور اسی طریقے سے یہ عاقل ہے، تو جب یہ سارا کچھ ہے تو آگے جو اس کی خبر ہے وہ بھی ایسے ہی ہے، خبر یہ بھی واحد ہے، مذکر ہے اور عاقل ہے۔ اب دوسری مثال دیکھیں الرجلانی صادقانی۔ اب یہ جو الرجلانی ہے یہ مبتدا ہے اور اس طریقے سے یہ واحد ہے، لیکن یہ الرجلان واحد نہیں ہے بلکہ یہ تثنیہ ہے اس طریقے سے۔ اور اس کے بعد دیکھیں مذکر ہے، ہاں جی یہ مذکر بھی ہے،
عاقل ہے، عاقل بھی ہے۔ تو دیکھیں الرجلان یہ مبتدا تثنیہ ہے تو خبر صادقان یہ بھی تثنیہ ہے۔ آگے چلیں، الرجال صادقون، اب یہ دیکھیں الرجال یہ مبتدا ہے اور اسی طریقے سے وہ سب مرد سچے ہیں، اس کا ترجمہ۔ اور یہ واحد ہے، نہیں واحد نہیں ہے، تثنیہ بھی نہیں ہے بلکہ جمع ہے۔ مذکر ہے، ہاں جی مذکر ہے۔ عاقل ہے، عاقل ہے۔ تو اس کی جو خبر ہے، خبر بھی بالکل اسی طریقے سے ہی ہے کہ خبر صادقون یہ بھی جمع ہے، مذکر ہے۔ آگے دیکھیں المرأۃ صادقۃ، اب یہ المرأۃ یہ مبتدا ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ واحد ہے، ہاں جی واحد ہے۔ مذکر ہے، نہیں مذکر نہیں ہے بلکہ یہ مؤنث ہے۔ جب یہ المرأۃ یہ مبتدا مؤنث ہے تو جو صادقۃ ہے یہ بھی مؤنث ہے اور اس کی جو خبر ہے وہ بھی عاقل ہے۔ اب آگے دیکھیں ذرا، المرأتان صادقتان، دو عورتیں سچی ہیں۔ المرأتان یہ مبتدا ہے اور یہ واحد ہے، نہیں واحد نہیں ہے بلکہ تثنیہ ہے اور مذکر ہے، مؤنث ہے، یہ مؤنث ہے۔ تو جس طریقے سے مبتدا یہ مؤنث ہے اسی طریقے سے جو اس کی خبر ہے صادقتان یہ بھی مؤنث ہے، اور المرأتان یہ عاقل ہیں، غیر عاقل ہے تو یہ عاقل ہے۔ اسی طریقے سے اگلی مثال دیکھیں، النساء صادقات، اب یہ النساء یہ مبتدا ہے، اب یہ واحد ہے تثنیہ ہے تو یہ جمع ہے، مذکر ہے مؤنث ہے تو یہ مؤنث ہے۔ اب یہ جو مبتدا ہے النساء یہ عاقل ہے، غیر عاقل ہے تو یہ عاقل ہے۔ اب یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں مبتدا یہ جمع ہے تو خبر یہ بھی جمع آئی ہے، یہاں پہ مبتدا تثنیہ ہے تو خبر یہ بھی تثنیہ آئی ہے، یہاں پہ مبتدا واحد ہے تو خبر یہ بھی واحد آئی ہے، اور ان تینوں مثالوں میں دیکھیں گے مبتدا مؤنث ہے تو خبر یہ بھی مؤنث آ رہی ہے، اور اوپر والی تینوں مثالوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو مبتدا یہ مذکر ہے تو خبر یہ بھی مذکر آ رہی ہے۔ تو وہی جو ہم نے بات کی ہے تذکیر و تانیث میں واحد تثنیہ جمع میں مطابقت ہوتی ہے۔ آگے دیکھیں ذرا مثال، الریح شدیدۃ، الریح یہ مبتدا ہے اور ریح یہ واحد ہے تثنیہ جمع ہے تو یہ واحد ہے، اور اسی طریقے سے مذکر ہے یا مؤنث ہے تو یہ مؤنث ہے۔ اس کے بعد اب آگے دیکھیں، عاقل ہے، غیر عاقل ہے تو یہ غیر عاقل ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ واحد ہے تو اس کی جو خبر ہے وہ بھی واحد آئی ہے، یہ الریح مؤنث ہے تو خبر یہ بھی مؤنث آئی ہے۔ آگے دوسری مثال دیکھیں، الریحان شدیدتان، الریحان یہ مبتدا ہے، واحد ہے تثنیہ جمع ہے تو یہ تثنیہ ہے، اور اسی طریقے سے مذکر ہے یا مؤنث ہے تو یہ مؤنث ہے۔ الریحانی عاقل ہے، غیر عاقل ہے تو یہ غیر عاقل ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ تثنیہ ہے تو اس کی خبر یہ بھی تثنیہ ہی ہے، لیکن جو آخری مثال ہے الریاح شدیدۃ، اس کو ذرا دیکھیں، الریاح یہ مبتدا ہے، واحد تثنیہ جمع تو یہ جمع ہے، ریح کی جمع ریاح آتی ہے، مذکر ہے مؤنث ہے تو یہ مؤنث ہے، عاقل ہے غیر عاقل ہے تو یہ غیر عاقل ہے۔ اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ مبتدا جمع ہے لیکن یہ چونکہ غیر عاقل ہے تو اس کی جو ہم خبر ہے شدیدہ، یہ ہم شدیدات نہیں لے کر آئے، جمع نہیں لے کر آئے، بلکہ ہم اس کی خبر بھی واحد ہی لے کر آگے ہیں۔ تو یہ یہاں پر سمجھنے والی بات ہے۔ تو یہی حضرت نے فرمایا تھا کہ اگر مبتدا غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کی جو خبر ہے وہ واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے۔ اب اس کے بعد ایک اصول ہم اور پڑھیں گے، اس کے بعد جو باقی اصول ہم انشاءاللہ اگلے پارٹ کے اندر پڑھیں گے۔ تیسری تنبیہ دیکھیں، مذکورہ مثالوں میں اگر دوسرے جز کو معرف باللام کر دیں یا پہلے جز پر سے الف لام نکال دیں تو یہ سب مثالیں مرکب توصیفی کی بن جائیں گی۔ یہ جو مثالیں ہیں نا، اب یہاں پہ دوسرے جز پر اب الف لام داخل کر دیں، الرجلان الصادقان، الرجلان الصادقون، المرأۃ الصادقۃ، المرأتان الصادقتان، النساء الصادقات، الریح الشدیدۃ، الریحان الشدیدتان، الریاح الشدیدۃ۔ تو اگر آپ اس طریقے سے دوسرے کو بھی معرفہ بنا دیں گے تو پھر اس وقت یہ مبتدا خبر نہیں ہوگا بلکہ یہ مرکب توصیفی بن جائے گا۔ یا اسی طریقے سے جو آپ پہلے کے شروع میں الف لام نکال کے پہلے کو نکرہ بنا دیں، دوسرا پہلے ہی نکرہ ہے تو اس وقت بھی اب یہ مرکب توصیفی بن جائے گا، مبتدا خبر یہ واقعہ نہیں ہوگا، کیونکہ وجہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ مرکب توصیفی کے اندر دونوں جز ایک جیسے ہوتے ہیں تعریف و تنکیر کے اندر، لیکن مبتدا خبر کے اندر مبتدا معرفہ اور دوسرا جز نکرہ ہوتا ہے، جیسے کہ ساری مثالوں میں پہلا جز معرفہ ہے الف لام کی وجہ سے اور دوسرا جز یہاں پہ آپ کو نکرہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ